یہ دنیا فانی ہے اور ہم سب کو اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، مگر افسوس ہم میں سے بعض لوگ دوسروں پر شک کی نگاہ ڈال کر ان کی عزت، ایمان، کردار اور نیت پر حملے کرتے ہیں، صرف اپنے گمان کی بنیاد پر۔ ہم کسی کو مجرم بنا دیتے ہیں اپنے گمان کی بنیاد پر۔ قرآن مجید ہمیں خبردار کرتا ہے، اے ایمان والو، گمانوں سے، بہت سے گمانوں سے بچو، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ آج ہم کسی کے خاموش رہنے کو کمزوری سمجھتے ہیں، کسی کی نرمی کو بزدلی سمجھتے ہیں، کسی کی عزت و غیرت پر انگلی اٹھاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی روکنے والا نہیں۔ میرے بھائیو، یاد رکھو، آج تم طاقت میں ہو، تمہاری زبان تیز ہے، تمہاری کرسی مضبوط ہے، تمہارے ہاتھ بلند ہیں، مگر خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ آج تم ظلم کر رہے ہو، مگر کل تم بے اختیار ہو۔ آج جن پر تم آج زمین تنگ کر رہے ہو، وہ کل تم پر آسمان کی عدالت میں فیصلہ سنائے۔ تم جو کر رہے ہو وہ پلٹ کر تمہارے گھر آئے گا۔ تم جو زخم دے رہے ہو وہ تمہارے بچوں تک پہنچے گی۔ تم جو رسوائی دے رہے ہو، کل تمہارا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ظلم کا انجام ذلت ہے، اختیار کا غرور انسان کو ہلاکت میں لے جاتا ہے۔ اور وہ لوگوں جن پر ظلم ہو رہا ہے، الزام لگایا گیا، جن کی نیت پر حملہ ہوا، جن کی عزت مجروح کی گئی، جہاں تک ممکن ہو زبان سے، قلم سے، قانون سے، حق سے کسی بھی جائز طریقے سے آواز کو بلند کرو، کیونکہ خاموشی اگر سچ کی حفاظت نہ کرے تو وہ بزدلی کہلاتی ہے۔ آواز بلند کرو مگر شائستگی سے، حق کے ساتھ کا ساتھ دو مگر دلیل سے، ظلم کو روکو مگر تقوی کے ساتھ۔ اللہ کا نظام کامل ہے، وہ ظالم کو مہلت دیتا ہے لیکن چھوڑتا نہیں، اور مظلوم کو دیر سے انصاف ملتا ہے مگر مکمل نہیں۔ بس ایک بات یاد رکھنا، چاہنے والے تیرے ہزار ہوں گے، کہاں سارے تیرے وفادار ہوں گے۔ کچھ جان دینے والے ملیں گے، کچھ جان نثار ہوں گے۔ انا پرستوں سے پالا پڑے گا تیرا، چہرے مگر خاک سار ہوں گے۔ دیکھنا دشمن کی پہلی صف میں، دعا کرتا ہوں اللہ سے، اللہ ہمیں شک، الزام اور ظلم جیسے گناہوں سے محفوظ فرما۔ ہمیں اختیار میں انصاف اور بے اختیاری میں صبر عطا فرما، اور ہمیں حق پر چلنے اور مظلوم کی مدد کرنے والا بنا۔ آمین یا رب العالمین۔